ایک وقت تھا جب ملک کے بادشاہ کے اندر عبادت، پرہیزگاری اور دینی سمجھ بوجھ کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہوتی تھی۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں بندہ ان واقعات کو سنے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ کا واقعہ بھی عقل کو حیران کر دینے والے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو ہندوستان بھر میں کوہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا اور اسے ایک بڑے میدان میں نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے لایا گیا۔ مخلوق نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نکل پڑی تھی۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک بکھرے ہوئے دریا کی مانند یہ مجمع ہے۔ جب نماز جنازہ پڑھنے کا وقت قریب آیا تو اچانک مجمع میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور مجمع کی طرف رخ کر کہنے لگا کہ میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا وصی ہوں۔ مجھے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک وصیت کی تھی، لہٰذا میں اس مجمع تک حضرت مرحوم کی وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجمع سننے کے لیے خاموش ہو گیا۔ وصیت کیا تھی؟ وصی نے کہا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ میرا نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہوں۔ وہ 4 خوبیاں کیا تھیں؟ پہلی خوبی، پوری زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ دوسری خوبی، اس کی تہجد کی نماز کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری خوبی، وہ اتنا عبادت گزار ہو حتیٰ کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ چوتھی خوبی، اس نے زندگی میں غیر محرم عورت پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو۔ لہٰذا جس شخص میں یہ 4 خوبیاں موجود ہوں وہ میرا نماز جنازہ پڑھائے۔ جب حضرت رحمت اللہ علیہ کی یہ وصیت مجمع کو سنائی گئی تو مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ مجمع ایسے ساکت ہو گیا جیسے اسے کوئی سانپ سونگھ گیا ہو۔ لوگوں کے سر جھک گئے۔ کون ہے جو قدم آگے بڑھائے؟ کافی وقت گزر گیا۔ وصیت کا اعلان بار بار کیا جاتا رہا لیکن کوئی بھی شخص نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ان شرائط کے ساتھ کوئی بھی حضرت رحمت اللہ علیہ کا نماز جنازہ نہیں پڑھا سکے گا۔ دن اپنے اختتام کی طرف بڑھنے لگا تو ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر ہٹائی اور کہا، حضرت آپ خود تو فوت ہو گئے لیکن میرا راز افشاں کر گئے۔ اس کے بعد بڑے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھائی کہ الحمدللہ میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ لوگوں نے حیرانی سے دیکھا، یہ وقت کے بادشاہ شمس الدین تمس رحمت اللہ علیہ تھے۔ غور و فکر کا مقام یہ ہے کہ اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں تو پھر کیا ہم دکان کرنے والے یا فیکٹری چلانے والے یا دفتر میں جانے والے یا کھیتی باڑی کرنے والے ایسی زندگی کیوں نہیں گزار سکتے؟ اللہ رب العزت ہمیں زندگی بھر نیکی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔